السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور خدا کا شکر ہے کہ 2-3 مہینوں سے جو سینٹ الیکشنز کا بخار چڑھا ہوا تھا اور ایک ٹینشن تھی اور جو معاملات چل رہے تھے کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، اور ہمارے ٹی وی کی سکرین بھری ہوئی تھی اور ہماری جو ٹاک شوز ہیں وہ بھرے ہوئے تھے، دن رات ایک ہی بات کرنے پر کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ بالآخر پی ڈی ایم کے جو یسر رضا گیلانی امیدوار تھے وہ ابھی جیت گئے ہیں، اور یوں وہ جو ایک عرصے سے ایک بات چلی آ رہی تھی، ایک پورے ملک میں ایک ٹینشن تھی، ایک کھولاؤ تھا جو کبھی سینٹ کے الیکشن پر نہیں ہوا، لیکن اس بار وہ ہو گیا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دوران لاتعداد تبصرے سنے، بہت سے ٹاک شوز دیکھے اور سوشل میڈیا پر بھی بات سنی، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ جو متناسب نمائندگی کا اصول ہے یا طریقہ کار ہے، اس کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ دنیا بھر کے ایوان بالا کی طرح جو ہماری سینٹ ہے وہ ایک اپر ہینڈ رکھتی ہے کہ جس میں اگر کوئی قومی اسمبلی یا لوور ہاؤس ہے وہ کوئی ایسا قانون بنانے جا رہا ہے یا بلڈوز کرنے جا رہی ہے کوئی پارٹی جو اکثریت میں ہو، تو سینٹ اس پر ایک چیک رکھتی ہے، اور وہ ایک جو طاقت کا بے محابہ استعمال ہے اس کو نہیں ہونے دیتی۔ یہاں پر ہمارے یہاں مس انٹرپریٹ کیا گیا کہ یہ جو پرووائڈڈ ہے کہ جو ووٹ پڑیں گے سینٹ کے انتخاب کے لیے متعلقہ کانسٹیچوئنسیز میں، تو وہ ان کی جو پروپورشنل ریپرزنٹیٹیو یا متناسب نمائندگی ہے وہ اس طرح ہوگی کہ جس پارٹی کی جتنی سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلی میں ہیں اس طرح وہ ڈیوائیڈ کر لیے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سینٹ کی جو تعداد ہے اراکین کی وہ اس وقت ہے 96۔ اس میں جو ہر ممبر کا عرصہ ہوتا ہے سینٹ میں کام کرنے کا، جو مدت ہوتی ہے وہ 6 سال ہے، لیکن اس کا طریقہ کار اس طرح رکھا گیا ہے کہ جو آج منتخب ہوئے ہیں 6 سالوں کے لیے وہ تو 6 سال چلیں گے، لیکن جو 3 سال پہلے منتخب ہوئے تھے آدھے ممبران، وہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، پھر ان کی جگہ الیکشن ہوگا۔ اس طرح سینٹ کبھی خالی نہیں ہوتی، قومی اسمبلی خالی ہو جاتی ہے، صوبائی اسمبلی خالی ہو جاتی ہیں، ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن سینٹ ایوان بالا کے طور پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ 96 سیٹوں میں 14 جنرل سیٹس جو ہیں وہ ہر صوبے کو دیے جائیں گے تاکہ ہر صوبے کا برابر ووٹ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی صوبے کی آبادی زیادہ ہے، اس کی قومی اسمبلی میں سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پنجاب کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں، سندھ کی اس سے تھوڑی ہیں، کے پی کی اس سے تھوڑی ہیں، اور بلوچستان کی اس سے بھی تھوڑی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو طاقت کا توازن ہے اس کو برابر کر رکھنے کے لیے ہر صوبے کو برابر یعنی 14 نشستیں دی گئی ہیں۔ اس میں جو وفاق ہے یعنی اسلام آباد، اس کی 4 سیٹیں ہیں، 2 جنرل سیٹس ہیں، 1 سیٹ ہے ٹیکنوکریٹ کی اور 1 سیٹ مخصوص ہے خواتین کے لیے۔ اسی طرح ہر صوبے میں ان کی جو 14 سیٹیں ہیں اس کے علاوہ ان کو 4 سیٹیں دی جاتی ہے خواتین کی سیٹس، اور 4 سیٹس ہوتی ہیں ٹیکنوکریٹس کی جن میں علماء کرام بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ہر صوبے میں 1 سیٹ ہوتی ہے اقلیتوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے ایوان بالا وہ منتخب ہوتا ہے، اور اگر یہ اصول نافذ کر دیا جائے کہ جس پارٹی کی صوبے میں یا قومی اسمبلی میں جتنی اکثریت ہے تو اس کے مطابق انہیں سیٹیں دے دی جائیں، تو پھر الیکشن کرانے کا کیا جواز ہوا؟ تو پھر اسی طرح ہونا چاہیے نا جیسے خواتین کی جو مخصوص نشستوں پر ہوتا ہے کہ ان کو تناسب سے انہیں منتخب کر لیا جاتا ہے، ایک لسٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ تو آئین بنانے والوں کے ہاں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، منتخب کیے جائیں گے، اور وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کی بنیاد پر۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جتنے ممبرز ہیں ان کا 1 ووٹ ہوتا ہے، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں وہ پروپورشنیٹ میں چلا جاتا ہے، تناسب میں چلا جاتا ہے، چونکہ بہت بڑی اسمبلی ہے، اسی طرح سندھ میں، اسی طرح کے پی میں، اسی طرح بلوچستان میں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ووٹ اشاریہ میں چلا جاتا ہے، ووٹوں کی تعداد جو ہے فرض کریں 8 اشاریہ کچھ یا 10 اشاریہ کچھ، اس طریقے سے۔ تو متناسب نمائندگی کا یہ مطلب تھا۔ تو خدا کرے کہ یہ اب جو سلسلہ ہے ایک ٹینشن کا یا دوسرے معاملات کا، یہ خدا کر کے ختم ہوا، اور اب ملک ہمارا استحکام کی جانب چلے، اور جو معاملات ہیں زندگی کے پھر سے رواں دواں ہوں، اور ہمارے ہاں سیاسی استحکام بھی آئے، معاشی استحکام بھی آئے، اور وہ تمام پارٹیز انہیں بھی چاہیے
کہ وہ ایک طرح سے دوسرے کے حقوق کو مان کر چلیں، دوسرے کے جو جتنے معاملات ہیں ان کو مانیں، دوسرے کا ہنر ہے اس کو مانیں، دوسرے کی جو اکثریت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور پھر اسے آگے بڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ اس وقت سکرین پر آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر آپ نے ویڈیو میسج بھیجنا ہے، آڈیو میسج بھیجنا ہے تو ضرور بھیجیے، وہ ہماری اگلے پروگرام میں جو آپ کی فیڈ بیک ہوگی اس کو شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولا کریں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔